أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیہ نمبر 17 سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں سورۃ السجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. تو نہیں جانتا کوئی نفس جو چھپا کے رکھا گیا ہے اس سے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. سبحان اللہ. اب جن لوگوں کا وہ رویہ ہوا اور جن کے پاس وہ کوالٹیز ہوئیں جو پیچھے بتائی گئیں 2 آیات میں، ان کی بات کر کے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں امید دلاتے ہیں کہ کون جانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا خوبصورت چیزیں اور کیا کیا نعمتیں بندے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. جزاء بما كانوا يعملون. جزا ہے بوجہ اس کے جو وہ عمل کیا کرتے تھے. No one knows what delights of the eye have been kept hidden for them as a reward for their good deeds. کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں یہاں پر. ایک تو قرۃ اعین کا کانسیپٹ دیکھیے، اور یہ دعا کئی جگہ ہمیں نظر آتی ہے اور ہم بہت ماشاءاللہ یہ دعا پڑھتے ہیں. ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا دے ہمارے اسپاؤزز کو، ہمارے ازواج کو اور ہمارے بچوں کو ہماری ذریت. اینڈ ذریت از مور دین یور امیڈیٹ چلڈرن، اٹ گوز انٹو یور نیکسٹ جنریشنز ایز ویل. قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی ٹھنڈک کون سی چیز ہوتی ہے جس سے دیکھ کر آپ کو ایک سکون کی سی کیفیت آ جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک کسی اور چیز کو کہا ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول اور تھا. ہم لوگ اپنی فیملی سے بہت پیار ہوتا ہے تو پھر دعا بھی سکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ میری فیملیز کو ایسا بنا دے کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، مجھے انہیں دیکھ کے سکون ملے. مگر یہاں پر دعا ختم نہیں ہوئی. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین کا امام بنا. اور امام ہونا مینز آپ صرف بیس لائن لیول پہ نہیں دین کو فالو کر رہے، آپ لیڈرز ہیں. اور یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے اپنی فیملیز کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی قرۃ اعین یعنی وہ چیز جو دل کا سکون اور اطمینان دے. قرۃ قاف را را اس کا روٹ ہے جی، اور عین تو آ ہی گیا ہے، پلورل میں آئین ہے. اخفی، خفیہ کا لفظ اسی سے ہے. خاف کا یا اس کا روٹ ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی ہیں. یہاں پر چھپانے کی بات کیوں کی گئی ہے؟
کیونکہ تہجد، نفلی صدقات، یہ وہ نیکیاں جو آپ چھپ کے کرتے ہیں، آپ بتا کے نہیں کرتے. زکوٰۃ کا بتا دینے میں بلکہ انکریج کیا گیا ہے تاکہ دوسروں کو بھی انکریجمنٹ ہو. یہ ہماری جب ایکسٹریم نیچر ہو جاتے ہیں نا، پھر ہم زکوٰۃ بھی چھپانے لگ جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم نماز بھی نہیں. فرض نماز آپ، یہ دیٹس دا بیلنس آف اسلام. فرض نماز اپنی فیملی کے سامنے پڑھیں، دوست احباب کو بتا کر پڑھیں تاکہ دوسرے بھی انکریج ہوں. زکوٰۃ کے بارے میں آپ بالکل بات کر سکتے ہیں. کچھ صدقہ ایسا رکھیں جو آپ کسی کو نہ بتائیں. تو یہ لوگ کیونکہ چھپ کے کچھ نیکیاں کرتے ہیں وداؤٹ اینی ڈیزائر ٹو شو آف، ان کے لیے ریا نہیں مقصد ہوتا، اسی لیے ان کو جو ریوارڈ بھی دیا جا رہا ہے وہ بھی میچنگ ہے، وہ بھی ہڈن ہے اس وقت. بالکل جیسے پیچھے اپنے بات کی کہ جیسا گناہ ہوتا ہے اس کا پنشمنٹ بھی اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے. تو جس قسم کی نیکی ہوتی ہے اس کا ریوارڈ بھی اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے. and this is so so beautiful. حدیث ہے میرے سامنے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر کے رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور وہ کبھی کسی کے ذہن سے بھی نہیں گزرا. یعنی اگر ہم چاہیں بھی تو ہم امیجن نہیں کر سکتے. Allah says, I have prepared for my righteous servants what no eye has seen, no ear has heard, and it has never crossed the mind of man. ابو ہریرہ نے پھر کہا کہ یہ تلاوت کرو اگر تم چاہو. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. اور یہ حدیث مسلم میں اور ترمذی میں آئی ہے. بخاری کے ورژن میں یہ بھی آیا ہے وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ, and nobody has even imagined all that is reserved besides which all that you have seen is nothing. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں کتنے مواقع دیے ہیں، ٹریول کے، ایکسپوجر کے، زندگی میں بہت کچھ ہم دیکھ چکے ہیں، مگر یہاں پر اس حدیث سے بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کے باوجود تم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا کچھ رکھا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے whoever enters paradise will enjoy a life of luxury and never feel deprivation. جو کوئی جنت میں داخل ہوا وہ نعمتوں والی زندگی بسر کرے گا اور اس کو کبھی کسی چیز کی آس یا کمی محسوس نہیں ہوگی. His clothes will never wear out. خلد کا معنی سمجھیے، کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، اور کپڑے ہمیشہ گھس کے پرانے نہیں ہوتے پہن پہن کے، دل بھی ہٹ جاتا ہے نا، اچھے سے اچھے کپڑوں سے دل ہٹ جاتا ہے. بٹ ناٹ ویئر آؤٹ مینس ہمیشگی. Even in the joy. His youth will never fade. جوانی کبھی مان نہیں پڑے گی. سب سے بڑی فکر یہی ہوتی ہے نا. In paradise there is what no eye has ever seen, no ear has ever heard, and has never crossed the mind of man. This was recorded by Muslim. تو کتنی خوبصورت احادیث ہیں اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے. آپ نے سوچا کبھی، کئی دفعہ ہوتا ہے نا، آپ نے کسی سے بہت زوم پہ بھی بات کی ہے، یا آپ نے زوم پہ کئی دفعہ دیکھا بھی ہے، یا فون پہ کسی سے بات کرتے رہیں، پر جب آپ ایکچولی اس انسان سے ملتے ہیں تو وہ بالکل ڈفرینٹ لگتا ہے، اور آپ کہتے ہیں ارے میں نے تو سوچا نہیں تھا آپ ایسی ہیں، اچھا میں نے تو آپ کو کچھ ڈفرینٹ ہی سوچا تھا. اس کو اسی طرح سے سمجھیں، ہم اپنی طرف سے بہت جنت امیجن کرتے ہیں اور ہمیں کرنی بھی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے ٹو امیجن اٹ، بٹ وی کین ناٹ امیجن واٹ اٹ از. قرآن پاک میں بتایا بھی گیا نا کہ وہاں پر جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا. Everything you have ever thought of or desired، یا تمہاری جو خواہش ہوگی. سورت فصلت کی آیت نمبر 31 میں یہ آتا ہے، سورہ فصلت آیت 31، کیونکہ آگے بھی جنت کا ذکر آئے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. And you will have therein whatever your souls desire, and you will have therein whatever you request. جس چیز کی خواہش کرو گے وہ ملے گی. ٹھیک ہے. مجھے اس پہ وہ حدیث بڑی یاد آتی ہے، کاشتکار فارمر وہاں پہ جائے گا اور وہ کہے گا یا اللہ مجھے فارمنگ کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں یہاں ہر طرح کا آرام ہے، تمہاری خدمت کے لیے تمہارے پاس سب کچھ ہے، تمہیں فارمنگ کس لیے کرنی ہے.
تو وہ کہے گا نہیں مجھے فارمنگ کرنی ہے، اور پھر اسے وہ جنہیں مثلاً کام کی عادت ہوتی ہے نا وہ بور ہو جاتے ہیں. ماں تشتہی سے سمجھے ایوری تھنگ ون کین ایور ڈیزائر. اپنا خاندان تو اس میں سے وہ جو مومنین تھے وہ ری یونائٹ کرائے جائیں گے، جو پیارے رشتے جدا ہو گئے وہ. دنیا میں اگر کمپینین ویسا نہیں تھا جیسا چاہیے تھا، یا ہم دوسرے کے لیے وہ کمپینین نہیں تھے جو وہ چاہتا تھا، ہو سکتا ہے ہمیں اپنے بارے میں کوئی چیز پسند نہ ہو. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، ہر نعمت کا، اور انہیں پھر چھپا کے رکھا گیا ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بہت جو قیمتی چیزیں ہیں نا انہیں چھپا کے رکھنے کا بتاتے ہیں. جزاء بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے اس کی جزا ملی ہے. مگر اس میں یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے بھی جنت اس لیے نہیں ملے گی کہ میں نے اعمال ایسے کیے ہیں. ذہن میں یہی بات ہوتی ہے نا کہ شاید میں نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت ساری نعمتیں مل رہی ہیں. مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بتایا تھا کہ ناٹ ایون می. صحابہ لٹرلی ڈیٹیل میں پوچھتے تھے کہ آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے کیا جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی، انلیس اللہ کی رحمت شامل حال ہو. تو جزاء بما کانوا یعملون میں یاد رکھیں عمل جو ہے وہ اس پروسیس کو تیز کر دیتا ہے، لیکن ایونچولی اللہ کی رحمت ہی ہوگی. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کیا بھلا وہ جو مومن ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ دونوں برابر نہیں ہیں. Can he who is a believer be like the one who is a transgressor, somebody who is a sinner, who crosses limits? Of course they are not alike. Beautiful short آیا, very to the point. یہ جو افمن کانا ہے یہ استفہام ہے. استفہام کا مطلب ہوتا ہے کوئی سوال کیا جا رہا ہے. But the question is actually a rhetorical question, اور عربک گرامر میں آپ کہیں گے استفہام انکاری ہے. یعنی کوشچن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جواب ہی انکار میں آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی افمن کانا مؤمنن کمن کانا فاسقن، کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ کئی دفعہ کسی کو کوئی کہتا ہے تم نے یہ چیز کی اور آپ آگے سے کہیں تمہارا کیا خیال ہے میں یہ کہہ سکتی ہوں، کبھی میں یہ کر سکتی ہوں، ہے نا؟ تو اس سے آپ کے کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ I can never do it. یہ اسی طرح سے استفہام انکاری یہاں پر آیا ہے. مومن روٹ ظاہر ہے جی، حمزہ میم نون ہے، امن ایمان اسی سے ہے. یستوون یہاں پہ آیا ہے سین واو یا. کمن کان فاسقا لا یستوون، ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اچھا جی، فاسق کے فا سین قاف والے جو روٹس ہوتے ہیں ان میں آپ کو پہلے بھی شاید بتایا کہ پھٹنے کے، ٹوٹنے کے، ٹو بریک اپارٹ، ٹو بریک اسنڈر، یہ والے معنی ہوتے ہیں. مثلا فجر ہے، اس کے لیے اردو میں لفظ آتا ہے پو کا پھٹنا. جب کوئی چیز بہت زور سے الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فسق بھی یہی ہے، فجور بھی آتا ہے لفظ فا جیم را سے. تو یہ والے جو فا کے روٹس ہیں ان میں پھٹنے کے معنی ہیں. فسق کا مطلب ہے جو ایک اللہ نے لمٹس دی ہیں اس سے وہ بندہ باہر نکل گیا ہے. حدود کو کراس کر جانا، ٹرانسگریشن یعنی جو اللہ نے باؤنڈریز رکھی ہیں ان کو توڑ دینا. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اور مومن سیم نہیں ہو سکتے. یہاں پہ اس کا یہ بھی مطلب ہے دونوں کو سیم نہیں ہونا چاہیے. فاسق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو کافر ہے جو فاسق ہے، ٹھیک ہے، جو بالکل ہی ڈس بلیور ہے، یہاں پر مگر ایک یاد رکھیں مومن نافرمان بھی فاسق ہو سکتا ہے، کہ ہے تو وہ مومن، ایمان ہے اس کا اللہ پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، بیسک چیزوں پہ، پر وہ فرما برداری نہیں کر رہا، وہ اللہ کے کمانڈمنٹس کو مان نہیں رہا، اور اس وجہ سے وہ فاسق کے لیول پر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دونوں ایکول نہیں ہو سکتے. لا یستوون، کس چیز میں ایکول نہیں ہو سکتے؟ ان کا ایمان کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے. پھر ایٹ لیول 2 ان کے اعمال ایک جیسے جی نہیں ہو سکتے، اور پھر ان کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ انجام کا تو
موت کے وقت سے ہی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے نا. مثلاً آپ کو یاد ہوگا وہ والی حدیث جس میں بتایا گیا کہ مومن کو لینے جب فرشتے آتے ہیں اس کی روح لینے تو کس طرح لے کے جاتے ہیں, سفید چہروں والے, اس کا خوشبو والا کفن لاتے ہیں, اس کو اچھے ناموں سے پکارا جاتا ہے, اور وہ اتنی آسانی سے جان نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیں تو پانی نکل گیا. لیکن کافر یا فاسق کے لیے بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اس کے لیے بہت ایسے اس کی روح نکلتی ہے جیسے وہ نکلنا نہیں چاہ رہی ہے, بہت تکلیف سے نکلتی ہے. بدبودار کفن ہوتا ہے, اس کے برے نام لیے جاتے ہیں, سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں. تو انجام بھی سیم نہیں ہے. قبر میں ہی پروسیس شروع ہو جاتی ہے کہ دونوں کا اینڈ الگ ہوتا ہے. مومن کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ وہ ایک جو فاسق مومن ہے اور ایک ایوریج مومن ہے, ٹھیک ہے, جو کوشش کر رہا ہے اللہ کی رضا کی, اس میں پھر فرق کیا ہوا, کیونکہ ون کیٹیگری آف فاسق از اے نافرمان مومن, اے ڈس اوبیڈینٹ مومن. دیکھیں عام مومن سے بھی غلطیاں ہوں گی. جو چاہتا ہے نا اللہ کی رضا وہ پھر خود کو روکے گا. جیسے گناہ کوئی ہو گیا, اسے غلطی کا احساس ہوگا, وہ خود کو روکنے کی کوشش کرے گا. یہ یاد رکھیں مومنین سے یہ مراد نہیں ہے that you are free of temptations. آپ کو کبھی ٹیمپٹیشن ہی نہیں ہو رہی, آپ کا کوئی چیز کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا, آپ نو 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 نو, دل تو چاہے گا, دل تو بہت الائیو ہے. بٹ یہ جو سیلف ریسٹرینٹ ہے نا, خود کو روک لینا اللہ کی رضا کے لیے کہ میں یہ کر سکتی ہوں. آپ کو یاد ہے وہ والی حدیث جس میں ایک مثال دیتی ہوں, مفہوم اس کا حدیث کا بتاتی ہوں. جو خاص جنت میں مقامات ہیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گھر کی ضمانت کس شخص کے لیے دیتے ہیں؟ جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اور جو جواب دے سکتا ہے بٹ وہ اللہ کی خاطر رک جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو مومن سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں بٹ وہ خود کو روکتا ہے. فاسق حدیں توڑ جاتا ہے, چاہے وہ کافر ہے یا وہ نافرمان مومن ہے. وہ اپنے دل کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے, وہ اللہ کی مرضی پہ نہیں چلنا چاہتا. مومن فار سائٹڈ ہوتا ہے, اسے سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں ابھی اللہ کی بات نہیں مانوں گی تو میرے لیے لانگ ٹرم کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. کافر جو ہے یا فاسق جو ہے وہ کیونکہ لمٹس کراس کر چکے تو وہ پھر ہر چیز میں لمٹس کراس کر چکا ہے. وہ اپنی خواہشات میں بھی لمٹس کراس کر چکا ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ پھر خود کو روک نہیں پاتا, وہ اپنے دل کو روک نہیں پاتا, وہ خواہش پرستی میں لگ جاتا ہے, اس کے ڈیزائرز ہی اس کے لیے سب کچھ ہو جاتے ہیں. A فاسق is focused on دنیا, a مومن is focused on آخرہ. That's one of the basic differences. Not equal کو بڑے غور سے دیکھیے, لا یستوون, that is kind of the key in this آیا. کیونکہ میں سوچ رہی تھی ہم لوگوں کی ساری دنیا میں زندگی گزر جاتی ہے اس خواہش کے ساتھ کہ ہم لوگوں میں بلونگ کریں, ہم لوگوں سے الگ نہ نظر آئیں, ہم برابری ہو, ٹکر کے ہوں. ٹھیک ہے, اگر اس نے اس طرح سے ایک چیز کی ہے تو میں بھی کروں, اگر میرا ان کا بچہ وہاں پڑھنے گیا تو میرا بچہ بھی جائے, اگر وہ خوبصورت لگ رہی ہے تو میں خوبصورت. یہ ساری زندگی ہماری کمپٹیشن ہے. اگر اس کے پاس یہ گاڑی ہے تو میرے پاس یہ گاڑی ہونی چاہیے, اگر اس کا فلاں جگہ گھر ہے تو میرا یہ گھر ہونا چاہیے. اینڈ اللہ از سیئنگ لا یستوون, برابر تو نہیں ہو سکتے. تو دنیا میں بھی کچھ سیکریفائسز ہوں گی, جب آپ دین کے راستے پہ چلیں گے تو کچھ چیزوں میں سیکریفائسز ہوں گی. لا یستوون, پھر انجام بھی سیم نہیں. پھر دونوں کمپیریزنز دکھائے گئے, جسٹ جکسٹاپوزیشن دکھائی گئی ہے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو پھر وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیا, پھر عمل کی بات بار بار آ رہی ہے. فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى, ان کے لیے جنتیں ہیں, مأویٰ ٹھکانے کے طور پہ, یعنی جنتیں ہی ان کا ٹھکانہ ہے. فَمَأْوَاهُمْ, یا جنات المأویٰ, روٹ کیا ہے جی؟ حمزہ واو یا. یہاں پر المأویٰ ہے, اگلی آیت میں فَمَأْوَاهُمْ ہے, سیم روٹ ہے, حمزہ واو یا.
اللہ تعالیٰ یہاں پر نیک لوگوں کا ذکر کریں اور اگلی آیت میں ذکر کریں گے ان لوگوں کا جو راستے سے بھٹک گئے. تو ان لوگوں کے لیے جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہے. They shall be awarded with the gardens of paradise. اور صرف گارڈنز نہیں دیے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ is the host. نزولاً مہمان نوازی ہے, hospitality, entertainment. So this Jannah or the Jannat, which will be your ultimate refuge, sanctuary, abiding place, place of return, it's your ultimate home. Subhanallah, may Allah make us of those. That's actually the host of that place is Allah subhanahu wa ta'ala. Nuzulam bima kanu ya'malun. Allah ta'ala ke mehman honge. The gardens of paradise as an entertainment or hospitality because of what they used to do. اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جی. 3 دفعہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم ادخلہ الجنہ, 3 دفعہ جو اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے اللہم ادخلہ الجنہ, اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما. Whoever asks Allah subhanahu wa ta'ala for paradise 3 times, paradise says, Oh Allah, admit him into paradise. جو اللہ سے 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے, تو جب آپ جنت مانگے نا تو 3 دفعہ بولیں اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنہ. جنت پھر اللہ تعالیٰ سے اس شخص کے لیے دعا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر. اور جو کوئی آگ سے 3 دفعہ پناہ مانگتا ہے تو آگ کہتی ہے, یعنی جو جہنم ہے وہ کہتی ہے اللہم اجرہ من النار, پھر جہنم اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کہاں ہے وہ حدیث جس میں کہا گیا ہے کہ ہم جنت اور جہنم ہمارے لیے دعا کریں گی اگر ہم ایک فلاں فلاں کام کریں, تو آپ یہ ترمذی کی حدیث 2572 بتا سکتے ہیں کیونکہ بہت پیاری حدیث ہے. ان لوگوں کا اینڈ کا جو ابورڈ ہے یا ریزلٹ ہے وہ جنہ ہے. ایمان اور عمل صالح کی پیچھے بات ہوئی اور یہی جو ہے وہ راستہ جو جنت کی طرف لے جاتا ہے. بہت سارے درختوں والا جو باغ ہو, جو بڑا گھنی جس میں ہریالی ہو, اسے جنہ کہا جاتا ہے, جس کا پلورل جنات ہے. اور سورت فصلت ورس 31 میں نے آپ کو پیچھے بتائی کہ اس جنت میں انسان جو چاہے گا اسے وہ ملے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مرضی پر ہاں کیا کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا, اور وہ لوگ جنہوں نے فسق کیا. پھر فسق کی بات آ رہی ہے, تو پیچھے آپ کو بتایا 2 طرح کے فاسق ہیں, ایک کافر ہے اور ایک نافرمان مومن ہے. یہاں پر فسقوں کی بات ہوئی ہے جی. فسق بھی 2 طرح کا ہے. ایک ہے فسق اکبر. Akbar means that's the higher level of fisq, of disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala, the highest level of sinning in this sense. جو ایمان ہی نہ لائے, تو اس کے عقیدے میں ہی مسئلہ ہو گیا نا, اس کے فیتھ میں ہی مسئلہ ہو گیا, وہ دائرہ ایمان سے نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے, that takes you, God forbids, takes that person out of the fold of Islam. بیکاز اس نے بالکل بیسک چیزوں پر بھی ایکسپٹ نہیں کیا ہے اللہ کی بات کو. مگر then there is فسق اصغر, and this is important to understand. فسق اصغر, which is the smaller fisk, so we know that the disobedient believer can be in a state of فسق اصغر. May Allah not make us of them. تفسیر ابن عثیمین میں آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے عدالت نہیں ہے. عدالت is not courtroom, as in Urdu. عدالت means justice نہیں ہے, یعنی اس شخص نے عدل نہیں کیا, اس نے اپنی پرائرٹیز کو صحیح طرح سے وے نہیں کیا, اس نے پرائرٹائزیشن صحیح نہیں کی ہے. گناہگار کے معنی میں ہے. تو کیا کیا چیزیں فسق اصغر میں آتی ہیں, کچھ ایگزامپلز میں آپ کو دے دوں گی. پہلی چیز اللہ کی نافرمانی فسق اصغر میں آتی ہے. دوسری چیز اللہ کو بھول جانا, جو ہم نے پیچھے دیکھا وہ لٹرل بھول جانا نہیں ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو اہمیت نہ دینا یا اعراض برتنا. تیسری چیز
فیصلے شریعت کے مطابق نہ کرنا فسق اصغر میں شامل ہے، استغفر اللہ، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ تو مثلاً انہیریٹنس کے فیصلے ہیں، مثلاً نکاح کے فیصلے ہیں، مثلاً کمانا کیسے ہے فیصلے، ایوری ڈے ڈیسیشنز جو ہیں، کس کو بیٹی دینی ہے، کس کی بیٹے سے شادی کرنی ہے، یہ سارے جو ہم ایوری ڈے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں نا، فسق اصغر میں شامل ہوتے ہیں اگر یہ شریعہ کے مطابق نہ کیے جائیں۔ Number 4, منافقت, hypocrisy is also a kind of fist. Number 5, مومن کو گالی دینا یا بد دعا دینا. To curse or abuse a مومن کتنا دیکھنے میں چھوٹی سی چیز لگتی ہے، غصے میں اچھے خاصے مومن لوگ کئی دفعہ یہ بات کر جاتے ہیں۔ Number 6, to put a bad name or to give a bad name to chaste women. اچھے ایمان والی اور نیک اور پاک عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، یہ بھی فسق اصغر ہے۔ نمبر 7، بے صبری، یہ مجھے بہت خوف دلانے والی چیز لگی کہ کئی دفعہ دعا کی قبولیت میں بے صبری، کئی دفعہ اللہ کی نعمت نہ مل رہی ہو تو ناشکری میں چلے جائیں اور بے صبری، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا بھی بے صبری کی ایک شکل ہے نا۔ نمبر 8، ناشکری، لیک آف گریٹیٹیوڈ، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ ادا کرنا، اور آخر میں حرام مال کھانا۔ یہ سب چیزیں فسق اصغر میں آتی ہیں، اور یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ظاہر اس میں اور بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن کچھ پوائنٹس آپ کو یہاں بتا دیے ہیں۔ اعمال کے بارے میں پھر یاد دلاؤں جو کیونکہ پیچھے بھی آیا ہے، نزولم بما کانوا یعملون، اور کئی جگہ یہاں پر عمل کی بات آئی ہے آج کے سیکشن میں۔ دیکھیں اعمال سبب ہیں، سبب سمجھتے ہیں، they become a means. So your good deeds become a means to inshallah take you to Jannah. But can that be done without the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala? No. اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے خود کو یاد دلانا، ورنہ بندہ کہے میں تو نیکیاں کرتی ہوں نا اس وجہ سے ہو گیا۔ کئی دفعہ پتہ ہے بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ بڑی ان ایکسپیکٹڈ کوئی نعمت دیتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اصل میں نے دعا بڑی کی تھی۔ دیکھ رہے ہیں باریک سا فرق ہے، ہم یہ نہیں کہتے وہ دعاؤں کا بڑا سننے والا ہے، کریڈٹ وہاں جانا چاہیے نا جس نے دعا کرنے کا اذن بھی دیا، دعا کرنے کی کیپیسٹی بھی دی۔ پھر یہ ایک ایموشنل بھی چیز ہوتی ہے کہ بس وہ بے شک ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے مس انڈرسٹینڈ مت کیجیے گا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے۔ پر اگر ماں کریڈٹ سارا لینے لگ جائے، اب بیٹا گھر آیا، اس نے کہا میری پروموشن ہو گئی، مٹھائی کا ڈبہ گھر آیا، دیکھا میں اتنی تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی، کریڈٹ کہیں اور جا رہا ہے۔ کریڈٹ کہاں جانا چاہیے؟ بیٹا دیکھو اللہ کتنا رحم فرمانے والا ہے، اس نے کتنا ہم پہ رحم فرمایا، یہ ماں کا رول ہے۔ ایک وہ پاور پلے سا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، میں ماں ہوں، میں مسلح پہ ہوں، جو کچھ خیر تمہاری زندگی میں آ رہی ہے وہ اللہ کی رحمت سے نہیں، وہ میری دعاؤں سے ہے، نعوذ باللہ۔ ماں کی دعا بہت بڑی چیز ہے، بٹ ڈونٹ یوز اٹ فار ایموشنل بلیک میل۔ یہ بہت سوچ طلب بات ہے، اس کے بارے میں غور کیجیے گا، یہ اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ اب شادی ہوئی، اس کے کچھ عرصے بعد پروموشن ہوئی یا بونس مل گیا ہے کچھ، اب یا تو وہ لڑکی خود کہہ رہی ہے یا لڑکی کی امی داماد کو کہہ رہی ہیں دیکھو اب اس کے نصیب کا تمہیں ملا ہے۔ اتنا میلو ڈرامہ، یہ یاد رکھے جو ملا ہے وہ اللہ سے ملا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بچہ پیدا ہو گیا، اس وجہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ الحمدللہ جب سے دیکھیں ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے نا بس دروازے کھل گئے ہیں۔ It might be true but don't use it۔ ہر چیز میں رب کا شکر، آپ کیا اور میری فیملی، اس کا ایک انداز ہونا چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ تھوڑا سا نا فوکس آپ پہ سے ہٹ کے اللہ پہ چلا جاتا ہے، اور اندر سے ایگو عورت کا وہ ہے نا، عورت کا بھی ہے، صرف مرد کا تھوڑی ہے، اس کا دل چاہ رہا تھا کسی طرح
مجھے کریڈٹ کسی طرح مل جائے. لائک ایوری جینڈر ڈیزروس انکریجمنٹ فار واٹ گڈ دے ڈو. بٹ اگر اگلا نہیں بھی کر رہا اس کو یوز نہ کریں، کیونکہ یہ واقعی عقیدے کے اعتبار سے نا تھوڑی سی ہم باتیں ایسی کر جاتے ہیں، جیسے یہ کہنا کہ بس اس ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا ہے، اسی طرح یہ کہنا کہ صرف اس ماں نے جو مصلے پہ بیٹھ کے ٹائم گزارا اس وجہ سے یہ ہو گیا. یہ تھوڑی سی پرابلمٹک چیزیں، وی شوڈ بی کیئرفل. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے فسق کیا، فَمَأْوَاهُمْ نار، اب ان کا بالکل اپوزٹ ہے انجام، کیونکہ پیچھے کہہ دیا نا لا یستوون، سملر انجام نہیں ہوگا. ان کا انجام، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ آگ ہوگی. those who transgress, but those who transgress shall be cast into the fire. کلما، جب کبھی ارادو، وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہ اس آگ سے باہر نکلیں. اب ظاہر دل تو چاہے گا نا کہ اس عذاب سے نکلیں. اعیدوا فیہا، اس میں وہ دوبارہ لوٹائے جائیں گے. کتنی ڈینجرس چیز ہے. یعنی وہ کوشش کریں گے کہ یا اللہ ہمیں کسی طرح اس آگ سے نکال، مگر انہیں پھر اسی میں ڈال دیا جائے گا. So there will be efforts, but they'll be going back into it. عین واو دال اس کا روٹ ہے جی، اور ارادو کا روٹ، ارادہ کا لفظ بھی آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. را واو دال ہے، ٹھیک ہے، both have vowels, so be careful. را واو دال and اعیدو is عین واو دال. ان سے پھر کہا جائے گا وقیل لہم، it will be said to them. قیل قاف واو لام، قول قالو قالا، یہ سب اسی سے آتے ہیں. قاف واو لام روٹ ہے. وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا، چکھو، عذاب النار، آگ کا مزہ، الذی، وہ جو، کنتم، تھے تم، بہی، ساتھ اس کے، تکذبون، تم اسے جھٹلاتے. یہ سرکیازم ہے قرآن پاک میں، اور انہیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم مذاق اڑاتے تھے. You used to mock the possibility of a hellfire. Now taste the result of what you, or taste what you used to deny. Now taste what you used to deny. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اب پھر ذوق، ذائقہ، ذوقو، ساری وہی باتیں آ رہی ہیں. اور البتہ یقیناً ہم انہیں چکھائیں گے من العذاب الادنی، چھوٹا عذاب، دون العذاب الاکبری، بڑے عذاب کے علاوہ، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پلٹ آئے. Now this is a very important ayah. You have to understand the difference between two kinds of عذاب mentioned over here. یہاں دو طرح کے عذابوں کا ذکر ہے اور ان کو سمجھنا ضروری ہے. پہلا ہے جی عذاب الادنی، چھوٹا عذاب، اور دوسرا ہے جی بڑا عذاب، عذاب الاکبر. اب ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ ایک مثال دیتی ہوں اور اس سے سمجھ آنا ہمیں شروع ہو جائے گا. سلف صالحین میں سے کئی جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، وہ اہل و عیال کی نافرمانی کو ادنا عذاب سمجھا کرتے تھے. بچے اگر نافرمان ہیں، خدا نخواستہ بات نہیں مانتے، ادنا عذاب. ادنا دونوں سے ہے، دنیا بھی اسی سے ہے جی، دال نون واو. It means literally something that is close. قریب کی چیز ادنا ہے، ٹھیک ہے. دنیا ادنا ہے، آخرت اعلیٰ ہے، اونچی چیز ہے. اب شارٹ سائٹڈ جب انسان ہوتا ہے تو قریب کی چیزیں اسے بہت اہم لگ رہی ہوتی ہیں، صرف اسے دنیا اہم لگ رہی ہوتی. So what would lighter torment be? For example, آفات آتی ہیں، علماء نے اس میں کووڈ کو شمار کیا. کوئی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں، اللہ نہ کرے، کوئی ارتھ کویکس ہیں، ہارڈ شپس ہیں، وارز ہیں، جنگیں ہیں، یہ عذاب الادنا شمار کیا جاتا ہے. آپ سوچیں پھر عذاب الاکبر کیا ہوگا؟ جس سچویشن سے ہم دنیا میں گزر رہے ہیں، ہم غزہ میں جو سچویشن دیکھ رہے ہیں، قتل و غارت، اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو، ایکسیڈنٹس، یہ ساری چیزیں ادنا عذاب میں شمار کی جاتی ہیں. اچھا، پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایسی کلیمٹیز میں وہ لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں جنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے.
تو اس میں ہمیں علماء یہ کہتے ہیں کہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ، اور یہ بڑی خطرناک وجہ ہے، کہ وہ خود تو وہ گناہ نہیں کر رہے تھے، بٹ مے بی they were giving flaccid approval. وہ خود وہ گناہ نہیں کر رہے تھے، پر وہ کسی کو کہہ بھی نہیں رہے تھے کہ یہ غلط ہے. they were okay with it. اور یہ بہت غور طلب ہے، بیکاز ہم بہت زیادہ یہ ایک مزاج آج کل دیکھتے ہیں کہ میں نہیں کر رہی ہوں، اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے اس کی مرضی. Now you understand why we are told not to go to certain gatherings, مثلاً جہاں alcohol serve ہو رہا ہو. کیونکہ آپ کو ایک quiet stand یا you need to have a stance on things which tells others that I'm not okay with this. جب آپ خاموش رہتے ہیں اس چیز پہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں I'm okay with this. کئی چیزیں آپ خود نہیں کر رہے ہیں مگر آپ خاموشی سے وہاں ہیں، آپ ہٹ کے بھی نہیں بیٹھ رہے ہیں. آپ خود تو نہیں کر رہے، بٹ انسان ہے نا، تھوڑی دیر میں وہ آپ جاتے ہیں جھجکتے جھجکتے، پھر آپ کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں اتنا سٹینڈ سکھایا گیا؟ تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے اگر آپ خاموش رہے ہیں کسی گناہ پہ اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اور آپ نے کچھ شو بھی نہیں کیا ہے تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو سب کچھ صحیح کر رہے ہیں، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں، وہ اپنے عمل سے بھی پروف کر رہے ہیں، مگر آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے کئی دفعہ اچھے لوگ بھی اس بڑے مشکل کے لپیٹے میں آ جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے آخرت میں درجات انشاءاللہ بلند فرماتا ہے. they'll be rewarded for it later. It's a comfort for those who will believe in آخرہ. جو بلیو نہیں کرتا وہ بہت پریشان ہوتا رہے گا کہ یہ سب کچھ یہاں پہ کیوں ہو رہا ہے. تو دو طرح کے عذاب یہاں پہ بتائے گئے ہیں. بیسیکلی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تھوڑے تھوڑے وارننگز دیتا ہے before the big adab, and the big adab is of course in the hereafter. We shall certainly make them taste the lighter torment in this life before the greater punishment of the hereafter. So na'udhu billah, any worst thing that can happen to a human being, وہ جو ہے اس سے بہت برا ہو سکتا ہے آخرت میں. وجہ کیا ہے یہاں پہ کیوں چھوٹی چھوٹی وارننگز دی جاتی ہیں؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کے آ جائیں، شاید کہ وہ رجوع کر لیں، so that they may return to the right path. اور اگر آپ لک بیک کریں گے تو آپ کہیں گے سم ٹائم زندگی میں جو کچھ چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ان کے بعد ہم، اگر اللہ کی رحمت ہم پہ ہوئی تو ہم ایکچولی اللہ کے قریب آ جاتے ہیں. وہ چیز اگر نہ ہوئی ہو تو ہم شاید اللہ کے قریب نہ آئیں. مثلاً کوئی ہرٹ کر دیتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے. sometimes those things bring us towards اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ شاید کہ وہ پلٹ آئیں. تو پلٹنے کا عمل تو دنیا ہی میں ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر دنیا کی بات کی جا رہی. اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، عالم الغیبی و شہادہ. اللہ نوز کہ کس کے لیے کیا چیز بہتر ہے. آپ کو یاد ہے کہ وہ حدیث میں کہ ملک الموت کہے گا کہ میں نے تمہیں وارننگز دی تھی دنیا میں، تو وہی والی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے. ہمارا امتحان یہ ہے کہ دنیا میں اچھے اور برے حالات میں، اللہ عافیت میں رکھے، لیکن اچھے اور برے حالات میں کیا میں مومن کی کیٹیگری میں ہوں یا میں فاسق کی کیٹیگری میں ہوں. اچھا یہ یاد رکھیں کچھ گناہ بھی ایسے ہیں جن کی پنشمنٹ ہمیں کلیئر بتایا گیا ہے کہ دنیا ہی میں شروع ہو جاتی ہے. I'll just mention a few. اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے، اور اگر کبھی ہم سے یہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. نافرمانی ہے والدین، disobedience to parents، یہ ان گناہوں میں سے جس کا نعوذ باللہ کہا گیا دنیا میں اثر آنا شروع ہو جاتا ہے. خود تو ہم ہیں سو ہیں کسی کی اولاد، لیکن اپنی اولاد کو بھی سکھائیے، خدارا اپنی اولاد کو بھی سکھائیے. کیونکہ کئی دفعہ ہم اتنے ہمبل ہو جاتے ہیں دین کی وجہ سے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیہ نہیں کر پاتے. We don't assert that this is the position of a mother. اگر آپ اپنی اولاد کی بہتری چاہتے ہیں تو انہیں باپ کی بھی اور ماں کی بھی عزت کرنا آپ سکھائیں گے. کئی دفعہ نعوذ باللہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فیملیز میں آپس میں اگر مسئلے مسائل ہے، خدا نہ خواستہ کسی کپل میں، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے ایسے ہو، بچوں کو باپ کے اگینسٹ کر دیا جاتا ہے. دیٹ از اے پرابلم آلسو، بیکاز آپ اولاد کی آخرت افیکٹ ہو رہی ہے نا. تو یہ سوچ طلب بات ہے.
پھر اللہ معاف کرے مصیبت زدہ کو دیکھ کر ہنسنا. کوئی شخص مشکل میں ہے، اس سے کوئی غلطی ہوگی. یہ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں، لوگ شیئر کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، فنی ویڈیوز میں آتا ہے لوگ گر رہے ہیں. سمپل تھنگس. ڈو یو ریئلائز واٹ از گریوس تھنگ دیٹ از؟ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ خود اسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے جس میں وہ کسی پہ ہنسا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں امان میں رکھے. ہم بڑے کمزور ہیں، ہم سے پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اور یہ انڈیویجول لیول پہ ہے. اور کلیکٹیولی ظلم کی مدد کرنا یا حق کے خلاف آواز اٹھانا اتنا ضروری ہے. اگر بندہ یہ نہ کرے تو بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب آئے گا، شاید کہ وہ لوگ رجوع کر لیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. یہاں پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس حصے میں آیت کے کی ورڈ کیا ہے، تو میں کہوں گی سما. ٹھیک ہے. اور کون اس سے بڑا ظالم ہے جس پر اللہ کی آیات کا ذکر کیا گیا، اسے اللہ کی آیات کی یاد دہانی کرائی گئی، پھر آپ کو اور مجھے یہ بتا رہا ہے کہ ایسا یہ اگنورنٹ شخص نہیں ہے. یہ وہ شخص نہیں ہے جسے پتہ ہی نہ چلا. یہ وہ شخص ہے جسے پتہ تھا، اسے پتہ چل گیا، اعرض عنہا، پھر وہ ان چیزوں سے منہ موڑ رہا ہے. اس کو معلوم تھا مگر پھر بھی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. آردہ منہ موڑنا. اچھا، آردہ اچھا بھی ہو سکتا ہے. اسی سورہ کی ابھی آخری آیت میں آپ دیکھیں گے دیٹس اے گڈ آردہ. اللہ کی آیات کا علم ہونا، ان کی کسی نے آپ کو یاد دہانی کرائی مگر پھر بندے نے منہ موڑ لیا. اور یہ میں نے پہلے بھی کہا، کئی دفعہ ہم اس لیے منہ موڑ لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا یہ دیکھیں، یہ تو بتا رہی ہیں، خود دیکھیں یہ کیسا کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ اتنی بڑی ہپوکریٹ ہے. آپ کو پتہ ہے یہ شخص جو ہے یہ والی باتیں کر رہا ہے ممبر پہ، امام یا مولوی، اور وہ خود کیا کر رہا ہے. پلیز ایسی باتیں نہ کیا کریں، اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں. کسی اور کے لیے کہنا بڑا آسان ہے، پتہ نہیں ہم سے بھی کہاں کہاں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. The focus is me. I'm responsible for myself. I'm not responsible for you. ٹھیک ہے. تو اگر کسی نے، کئی دفعہ آپ دیکھیں غلط شخص کی، یہ ہم نے کئی دفعہ بات کی ہوگی، سم ٹائمز ایسے رولرز ہوتے ہیں، اللہ انہیں پوزیشنز آف پاور میں ڈالتا ہے، وہ خود بہت نیک مسلمان نہیں ہوتے، مگر مثلاً ان کے ہو سکتا ہے دور میں شراب کی حرمت ڈکلیئر ہو گئی ہو. اگزامپل دے رہی ہوں. اب اللہ نے غلط بندے سے بھی صحیح کام کرا لیا. آپ کہیں نہیں کیونکہ یہ خود ایسا گناہ کر رہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے یہ کماتا ہی غلط طریقے سے، تو اگر یہ مجھے قرآن کی کوئی بات بتا بھی رہا ہے کہ میں نے آیت میں یہ پڑھا، تو میں تو اس کی بات ہی نہیں سنوں گی. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کون کہہ رہا ہے، آپ نے دیکھنا کیا کہہ رہا ہے. آپ اس کے لیے جواب دہ نہیں ہے. اس لیے پلیز اپنا ٹائم برباد نہ کیا کریں، نہ ایموشنل انرجی ویسٹ کیا کریں یہ سب کہتے ہوئے کہ آپ کو پتہ ہے فلاں ایسا ہے اور آپ کو پتہ ہے فلاں ایسا ہے. It doesn't matter. Allah is concerned with who you are and how you are presenting yourself to Allah subhanahu wa ta'ala. ہم بہت وقت لوگوں پہ لگا دیتے ہیں، لوگ اتنے اہم نہیں ہیں، اللہ کی رضا اہم ہے. تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنائی گئی پھر اس نے ان سے منہ موڑ لیا. Who could be more unjust than the one who is reminded of the revelations of his Rabb and he turns away from them? Another point جو ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی، کوئی نصیحت کرے تو خدا را ناراض نہ ہوا کریں. کوئی بڑا نصیحت کرتا ہے، ہمارا پوائنٹ وہ آ گیا ہے انڈیویجولزم کی راہ پہ چلتے چلتے ہمیں بڑوں کی نصیحت اچھی نہیں لگتی، ہمیں اس قرآن کے استاد کی نصیحت کئی دفعہ اچھی نہیں لگتی. میں بتاؤں ون وے ٹو گیج سم ون کہ اس کا قرآن سے رشتہ کتنا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اسے اس کی غلطی بتائی جائے تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا. اگر ایگو بیچ میں آ جاتا ہے نا، تو پھر ہمارے اندر کچھ مسئلہ ہے، ہماری قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں پھر کچھ مسئلہ ہے. It might be someone you
clearly dislike, you're not on good terms with, اگر وہ بات صحیح کر رہا ہے اور اس وقت وہ آپ کو صحیح بات بتا رہا ہے، آپ نے سن لینی ہے. ورنہ ہم اس آیت کی، بیکاز اللہ ہیز ہز ویز، وہ کئی دفعہ ہدایت ہم تک بہت ان ایکسپیکٹڈ سورسز سے پہنچاتا ہے. اب ہو سکتا ہے گھر میں بن گئی ہوں قرآن باجی، ٹھیک ہے، میں اپنے ہسبینڈ کو، بچوں کو میں درس تدریس کر رہی ہوں، ویری گڈ، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، کرنا بھی چاہیے، اوکے کر لیا. بٹ دین یور اسپاؤس ٹرنز اراؤنڈ اینڈ سیز، یہ جو تم اس وقت غیبت کر رہی ہو یہ مسئلہ نہیں ہے اسلامکلی، اور ایسے ہوتا ہے. پھر آپ کہیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں دین کی کتنی خدمت کر رہی ہوں، میں نے دن رات لگائے ہوئے ہیں. And this is what happens. Somewhere the kibr takes over, the humility takes a back seat, and we forget that we can get the most invaluable lessons from people who might be as regular and as much faulty and imperfect as us, maybe more. میں نے ریسنٹلی کچھ بات ہوئی تھی اور کسی سے سنا کہ ایک شخص ہے جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے اور اب وہ ہمیں نیکی کی باتیں بتانا شروع ہو گیا ہے کیونکہ اس نے خود توبہ کر لیا ہے. سو چیک یور سیلف. اگر ایک ایسی سچویشن ہو، اور ظاہر ہے خیال ضرور آتا ہے کہ بھئی ہم اتنے عرصے سے دین پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس شخص نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اور اب اللہ اکبر، کوئی اللہ کی رضا ہے وہ کبھی بھی کسی کو توبہ کی توفیق دے سکتا ہے، میرا اور آپ کا ڈیسیشن تھوڑی ہے. سو ٹیک اوے the characteristics of who is saying it, just accept what they are saying، اور اگر وہ صحیح بات کر رہے ہیں تو accept کر لیں. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ. یہاں پر جو سزا ہے وہ جزا کی بات یہاں نہیں ہو رہی. ایک تو جزا ہے جسے پیچھے کہا گیا نا، بٹ اس سے بھی زیادہ بدلے میں اللہ تعالیٰ انتقام لیں گے. منتقمون، نون قاف میم، نقم، پیچھے آنے والی پنشمنٹ ہے. تو سزا ہی نہیں، بدلے میں سزا. اور یہ سزا کس لیے ہے؟ اعراض برتنے کی وجہ سے، بیکاز they were ignoring the callings of Allah subhanahu wa ta'ala, the reminders from Allah subhanahu wa ta'ala. Summa is important because Summa tells you this person knew. He thought about it or she thought about it, figured it out, yet said, okay, I understand, but I'm not gonna listen. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دیننا ودنیانا واہلنا واموالنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. الہی آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.